أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت اور حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ ایمان والیوں، سب سے پہلے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حمد و ثنا کے بعد سب کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی جو کہ سنت ابراہیم کی ایک نشانی ہے، سنت ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے میں حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی زندگی کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں کہ اتنی عظیم قربانی کا جو جذبہ ان کے اندر آیا یہ کیسے آیا۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا اس نے وہ پوری کر دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا۔ ایمان والیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ تمام نبی اور رسول آپ ہی کی اولاد سے ہے۔ آپ کی سخت ترین آزمائش کی گئی جان سے، وطن کی ہجرت سے، مال سے اور پھر اولاد کی قربانی سے۔ ایمان والیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا نعرہ یا پرچم بلند کر رہے تھے اور آپ کا سامنا ایک ایسے انسان سے تھا جس کی حکومت 700 سال تک 1700 سال تک جس کی حکومت تھی اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نام اس کا نمرود تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ کی توفیق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا پرچم بلند کیا، قرآن اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے۔ جب یہ سنا نمرود تو لاجواب ہو گیا، تو اس کے ظاہرہ ہوش اڑ گئی، جس کو قرآن نے اس طرح سے بولا ہے کہ بس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اب اس سے کوئی بات کا چارہ نہ بنا، کوئی اس کو سمجھ نہ آئی کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے حامیوں سے مشورہ کیا، تو سب نے اسے یہ مشورہ دیا کہ یہ بندہ جو توحید کا پرچم بلند کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا اور ایک خدا کو سچا، اپنے خدا کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو وہ بولے، انہوں نے مشورہ دیا جس کو اس طرح قرآن پاک نے بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سبحان اللہ۔ بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دو۔ کون سے نوجوان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ یہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور اس طرح جو ہمارے جھوٹے خدا، جن کو اپنا خدا کہتے تھے، ہمارے خدا محفوظ ہو جائیں۔ تو انہوں نے 12 مربع میل 4 دیواری کے اندر 1 ماہ تک ایندھن جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور لوگوں نے اپنے خداؤں کو
کو بچانے کی کوشش کے لیے پھر اور مزید 1 ماہ اس کی آگ کو بھڑکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھوپن میں ڈالا گیا اور نمرود نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دو، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل نہ گھبرائے، بالکل پریشان نہ ہوئے، بلکہ راضی بالرضا ہوئے، کیونکہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ تھا، توکل تھا۔ ایمان والیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو ہوا کا فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ ہوا کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، یا ابراہیم، اگر حکم ہو تو میں ہوا چلا دوں اور ان کے بڑے بڑے محلات اڑ کر آگ کے جو ذرے ہیں وہ اس کو جلا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اچھا مددگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اَلَكَ حَاجَةً، کیا حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اما علیک فلا، تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فاسأل ربک، اپنے رب سے سوال کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی من سوال علمہ بحالی، آپ نے فرمایا سوال کرنا کفایت کرنا ہے اور وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان والیوں، اب جب آپ کو گوبن میں ڈال دیا تو افلاک کے تمام فرشتے، جنت کی حوریں اور غلامان سب حیران تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جلدی جا۔ جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو کہا ہے پھینکا جا رہا تھا تو فرمایا، اے جبرائیل جلدی آ، جنت سے ریشمی کپڑا اور تخت لے جا اور میرے ابراہیم کو تخت پر بٹھا، ریشمی کپڑا پہنا اور آگ کو حکم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہا، اور ہم نے آگ سے کہا، ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ایمان والی، حکم الہی ہوا تو آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، آگ کے شعلے پھول بن گئے۔ کیا بن گئے؟ آگ کے شعلے پھول بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرما رہے تھے۔ آپ کی استقامت، آپ کی ہمت اور جرأت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ اتنا توکل، اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنا اللہ کی رضا میں آپ راضی رہنے والے ہو گئے کہ آپ نے اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر آگ میں آپ کو پھینکے جانے کا جو فیصلہ ہوا آپ اس پر بھی متحمل ہو گئے۔ تو یہ کیسے صبر اور تحمل آپ میں آیا؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہ جذبہ آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جذبہ عشق اور محبت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جس سے عشق ہوتا ہے پھر اس کے لیے آگ کیا، اس سے بھی بڑے بڑے بھی سختیاں آئیں تو انسان برداشت کر جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، عشق اور محبت ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی امید تھی کہ وہ ذات جس کے لیے میں سب کچھ یہ کر رہا ہوں وہ مجھے محفوظ فرمائے گا، کیونکہ میرا توحید بلند کرنا، میرا لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا اسی کے واسطے ہے، تو میرا یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور بچائے گا۔ اور ایمان والیوں، جن لوگوں کے دلوں میں یقین کی روشنی تھی نا، انہوں نے تو اس وقت آواز کو بلند کیا اور کہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکنے والا تھا، نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، اپنے محل میں کھڑے ہو کر نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی۔ اور جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ہر طرف اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا نعرہ بلند ہو گیا، تو اس لڑکی نے محل سے چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر اس کے لیے اتنا اس کے دل کو چیرنے والا اور خیال اس کے حواسوں کو خراب کرنے والا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں، اس نے
اس منظر کو دیکھا تو وہاں سے چھلانگ لگا دی، مگر جب اس نے چھلانگ لگائی تو فرشتوں نے اپنے پروں پر اسے لے لیا اور اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایمان والیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 روز تک آتش کدہ میں رہے، 40 روز تک اس جلتی آگ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرتے رہے۔ جن لوگوں کے ایمان تازہ ہوئے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، حق کو قبول کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو ایمان نہ لے کر آئے وہ برباد ہو گئے، جیسے نمرود، یہ ایمان نہ لے کر آیا۔ ایمان والیو، یاد رکھو کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اگر ہم یہاں پر دیکھیں نا آگ میں گرنے کا، تو یہ ایک ایسا عشق و محبت کا جذبہ ہے جو ہر کسی کو نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل محسوس ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ ایمان والیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا، جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہ لے کر آئے ناکام ہوئے۔ نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، اب اس کی سزا بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ اگر ہم کسی سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا حساب لے لیتا ہے، بشرط یہ کہ ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہے، ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا اچھا مددگار سمجھنا ہے۔ ایمان والیو، اب اس نمرود کی موت کا واقعہ بھی سن لو کہ اس کی موت کیسے ہوئی، کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی موت ایک مچھر جو لنگڑا ہے اور کانا ہے، وہ اس کے ناک میں گھستا ہے اور اس کے دماغ میں جا کر اس کو دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ حکیموں کو بتایا گیا کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کے سر کے اوپر ضرب لگانا شروع کرو، یعنی کہ تھپتھپانا شروع کرو، ضرب لگاؤ تو وہ معاملہ، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو ایمان والیوں، اب ضرب لگاتے تھے تو فرق نہ پڑا، پھر کہا گیا کہ 40 جوتے لگاؤ اس کے سر کے اوپر۔ کتنے؟ 40 جوتے مارو تو پھر مچھر دماغ کھانے سے رک جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ رک گیا، چند منٹوں کے لیے تو وہ رک گیا، پھر اس نے دماغ کو چاٹنا شروع کیا، اس کو تکلیف دینا شروع کی، تو مزید 40 جوتے اس کو اور لگے، اور ایسے ہی نمرود جوتے کھاتا کھاتا دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ ایمان والیوں، نمرود کی دنیا سے جاتے ہی لوگ بہت خوش ہوئے، جو حق پر تھے، ایمان والے تھے، کہ آج ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی موت ہوئی ہے۔ تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں کے اب بادشاہ بن جائیں، مگر آپ نے بادشاہ بننا قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں بادشاہت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کی کتنی خوبصورت باتیں ہمارے نبیوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہمارے عظیم، کتنی عظیم فکر کہ میں بادشاہت کے لیے نہیں، میں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال آپ بھی فلسطین میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، تب آپ کی عمر 100 برس ہو گئی، آپ 100 سال کے ہو گئے۔ کتنے؟ 100 سال کے، لیکن ابھی تک آپ کے پاس اولاد نہ تھی۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب نیک اولاد عطا فرما۔ آگے فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے نرم دل والے بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ ایمان والیو، ادھر حضرت حاجرہ کی گود بھری ہوتی ہے، ادھر جب وہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اب حضرت ابراہیم کی ظاہرہ ان سے محبت بھی والہانہ تھی کہ 100 برس کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں اللہ سے مانگ کر بیٹا ملا، تو ان سے محبت بھی تھی، چاہت بھی تھی۔ اب
وہ معاملہ شروع ہوا آزمائش کا. جیسے میں نے اپنے بیان کے آغاز میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف مال سے، نہ صرف وطن کی ہجرت سے، نہ صرف جان سے، بلکہ اولاد کی قربانی سے بھی آزمایا. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. اب کچھ معاملہ یوں ہوتا ہے جو شریعت مطالعہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذوالحجہ کو خواب آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر. تو آپ اٹھے اور آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں کو کھلا دیا، لوگوں کو دعوت پہ بلا لیا. پھر دوبارہ 9 ذوالحجہ کو آپ کو پھر خواب آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر. تو آپ نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا. پھر 10 ذوالحجہ کو آپ کو خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر. اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر. ایمان والیو، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی تھا. یہ کیسے ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا میں خوش نہ ہوتا، اللہ کی رضا میں راضی نہ ہوتا؟ اتنی محبتوں اور منتوں سے اور پیار سے مانگے ہوئے بیٹے کو راہ خدا قربان کرنے کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، تو سارے انتظامات ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ تمام انتظامات جو آپ قربانی کی صورت میں دیکھتی ہیں، وہ تمام انتظامات حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما لیتے ہیں. بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، چھری بھی چل جاتی ہے. لیکن وہ چھری کا چلنا کس پر تھا، یہ ہم نے شریعت کس طرح بتاتی ہے جو ہمارے لیے بڑی قابل غور نکتہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی قربانی لینے کو تیار ہے، اور بیٹا دیکھو دینے کو تیار ہے. بیٹا اسماعیل دینے کو تیار ہے. اب آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری ہاتھ میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے. تو جب چھری چلانے کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے، جنت سے ایک دمبا لے جا اور اسماعیل کو ہٹا کر دمبا نیچے لٹا دے. اس کو نیچے لٹا دے، دمبا نیچے لٹا دے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی اور جو دمبا تھا وہ ذبح ہو گیا. اور آپ نے ظاہرہ خیال کیا کہ یہ دمبا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. تو آپ نے تکبیرات تشریق، جس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ، جس کا بھی 9 ذوالحجہ سے ہم شروع بھی کرنا ہے، تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کی. کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. جب چہرے پر سے پٹی ہٹائی، جب چہرے سے پٹی ہٹائی، بیٹا کھڑا ہوا اور دمبا ذبح ہو گیا، تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم نے بدلہ دے دیا بڑی قربانی کا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے یہ بڑی قربانی کا بدلہ دے دیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والیوں ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو عذاب نہ دینا. سبحان اللہ. یعنی امت محمدیہ اتنی خوش نصیب امت میں اور تم کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کے علاوہ، سبحان اللہ، ہمارے نبی کا ہی مانگنا کافی تھا، لیکن ہمارے نبی کے علاوہ دیگر انبیاء نے بھی امت محمدیہ کی بخشش اور سے عذاب ہٹانے کی دعا کی. سبحان اللہ. ایمان والیوں، تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی اولاد سے بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء وہ تشریف لائے.
تیسرے بیٹے حضرت مدین تھے اور ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ چوتھے بیٹے مدائن تھے اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ شریعت ہمیں نہیں بتاتی، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے ان کے حوالے سے۔ ایمان والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 120 برس کی عمر پائی اور آپ کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کے جو اولیاء بہت مشہور ہیں ان کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو اولاد کا ختنہ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے کیا۔ سب سے پہلے جو سفید بال ہوئے وہ بھی آپ کے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ناخن تراشا، آپ نے سب سے پہلے ناخنوں کو تراشنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے بالوں میں خضاب بھی آپ نے لگایا تھا۔ سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ بھی آپ نے پہنا تھا۔ سب سے پہلے منبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ سب سے پہلے رومیوں کے خلاف جہاد بھی آپ نے کیا تھا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی بھی آپ نے کی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے سرید کا پکا ہوا کھانا بھی کھلایا تھا۔ ہر آسمانی کتاب میں آپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ہر دین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ حج اور قربانی آپ ہی کی یادگار ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے روز آپ ہی کو لباس پہنایا جائے گا۔ مسلمانوں کے کم سن بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے کم سن مردہ بچوں کو آپ اور آپ کی زوجہ حضرت سایہ علیہ السلام عالم برزخ میں پالتے ہیں۔ وضو اور نکاح کا طریقہ بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ آپ اپنے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کے باپ ہیں۔ اپنے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کے باپ ہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند حالات زندگی میں نے آپ کی نظر کی ہے۔ اب عید کی چونکہ خوشیاں آ رہی ہیں، عید الاضحیٰ کی، تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑا آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتی ہوں۔ ایمان والی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارہ اما میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے مجھے فجر کی یعنی کہ عید قربان کی فجر اور اس کی پہلی 10 راتوں کی۔ عید الاضحیٰ کا ایمان والیوں جو دن ہوتا ہے وہ انتہائی مسرت اور خوشی کا بڑا پیارا دن ہوتا ہے، اور پھر بخشش کا دن بھی ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن بخشش کا دن بھی ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں کا نزول ہوتا ہے اور سنت ابراہیمی کرنے کا دن یعنی کہ قربانی کرنے کا دن بھی ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ قربانی کا ثواب کیا ہے؟ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قربانی کا ثواب کیا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ کے دن بارگاہ الہی میں سب سے پسندیدہ سخاوت قربانی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا بے شک قیامت کے دن قربانی کا جانور بما، سنگوں، بالوں اور کھروں کے آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ بس خوشی سے قربانی کرو۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں نے کیسے قربانی کرو؟ خوشی سے قربانی کرو۔ ایمان والیوں، کیونکہ اس خوشی سے قربانی کرنے والوں کے لیے، نیک نیت کے ساتھ قربانی کرنے والوں کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے
10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جانور کے مالک سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ گفتگو اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کی مانند یعنی کہ تسبیح لکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ جانور خرید کر اس کے مالک کو قیمت ادا کرتا ہے تو اسے ہر ایک درہم کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنی؟ 700 نیکیوں کا ثواب اس کو یا نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو 7 زمینوں اور کی مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور جب بوقت ذبح اس جانور کا خون بہتا ہے تو اللہ اس کے خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا کرتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے تو اس کے ہر لقمے کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں ایمان والی، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اب چند مسائل میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں کہ قربانی کے حوالے سے مسائل کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 یاد رکھیے، ہر مالک نصاب مرد و عورت پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جو خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت یا کسی دکان یا روپیوں یا نوٹوں یا پیسوں کا مالک ہو اور یہ مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3 مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے قربانی کا جانور موٹا، تازہ، اچھا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہوا تو قربانی مکروہ ہوگی اور اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے اندھا، لنگڑا، کانا اور بے حد دبلا جو جانور ہوگا، دہائی سے زیادہ جو جس کے کان، دم، سینگ، تھن وغیرہ کٹا ہوا ہو، پیدائشی، بے کان کا، بیمار اور ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اچھا خوبصورت فربا جانور ہونا تازہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے قربانی کا گوشت کے 3 حصے ایمان والیوں کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ احباب کو اور تیسرا حصہ خود رکھ لیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ قربانی کا گوشت ہرگز کافر کو نہ دیا جائے کیونکہ یہاں کا کافر حربی ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے چمڑا، جھول، رسی وغیرہ سب کو صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس کو اور گھر میں کوئی بچھونے کے لیے، کوئی مسلح وغیرہ کے لیے بھی وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، باقی چیزوں کو وہ صدقہ کر دے۔ اور مسئلہ نمبر 9 ہے کہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی ہر نماز کے ساتھ میں ایک بار بلند آواز سے تکبیرات تشریق کا کہنا یا پڑھنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ جیسے تکبیرات تشریق میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایمان والیوں، جانوروں کی عمروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ جانور خریدتے ہیں یا آپ کے کوئی بیٹے یا کوئی گھر کے مر جاتے ہیں تو اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی، بکری
1 سال کی، اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا وہ نظر آتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل، کچھ قربانی کی اہمیت اور پھر حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان پیاروں کی سنت پر ان کی اتباع کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے انہوں نے حق کا پرچم بلند کیا، اللہ ہمیں بھی بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور عید کی خوشیوں میں صرف اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔